لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومرتضانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزتي وإن تمسكوا لن تضلوا من بعدي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل امیر علی ریاض فاطمہ امیر فاطمہ انیس فاطمہ طاہر فاطمہ تصویر فاطمہ شیرازی رضوی مولانا رضا عین العباس ضمیر فاطمہ یوسف حسن امیر عباس نیاز فاطمہ وزیر فاطمہ عبد اللہ مومن کے ساتھ فرمایا. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ ایک مبارک شب ہے اور اس مبارک شب میں بالخصوص ہمارے اعمال اور ہماری دعاؤں میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اس لیے کہ جب رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل دین اسلام کو نشر کیا تو دین اسلام کو نشر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان چھوڑنے والے ہیں دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و ترتیب، اللہ کی کتاب اور میری اطرت. بعض جگہ اہل بیتی کا لفظ بھی ہے، بعض روایات میں سنتی کا بھی تذکرہ آیا ہے. فَإِن تَمَسَّكْتُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے تب تک میرے بعد تم ان سے گمراہ یا گمگشتہ نہیں ہو سکتے. لہذا جب پروردگار عالم نے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ انسان کی ہدایت کرنا ہے، انسان کو راہ راست پر رکھنا ہے، انسان کو صحیح راستہ بتانا ہے، ان علینا للہدیٰ، ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال ہدایت کے لیے دو چیزیں، ظاہری دو چیزیں رہنا بہت ضروری ہے. ایک ظاہری چیز کیا ہے؟ وہ کتاب پروردگار ہے. دوسری ظاہری چیز کیا ہے؟ وہ نمائندے ہیں جو کتاب پروردگار کی توضیح اور تفسیر کر سکیں اور بتا سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ فقط کتاب انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ کتاب پڑھانے والے نہ ہوں، کتاب بتانے والے نہ ہوں. لہذا پروردگار عالم نے جب اپنی کتاب کو اپنے بندگان کے حوالے کیا تو ساتھ ساتھ ان کے کتاب کو بتانے والے، کتاب کو پڑھانے والے بھی ساتھ میں رکھا.
شاید وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو فقط کتاب خدا سے کام چلنے والا نہیں بلکہ کتاب کو بتانے والا اور پڑھانے والا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فقط ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو یاد رکھنا کتاب خدا اگر کافی ہوتا تو پروردگار عالم ساتھ میں رہنما نہ بھیجتا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ گویا پیغمبر بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کتاب خدا سے متمسک رہنے کے لیے ہمارے اہل بیت سے بھی متمسک رہنا ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ لہذا پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے دونوں طریقے کے ہادی بھیجے، ایک وہ جو کتاب کے عنوان سے قوانین الہی بتانے والی چیز ہے، اور دوسرا جو قوانین الہی کی طرف لے جانے والے ذاتیں ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم ہادی مکمل ہے، ایسا ہادی ہے کہ بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، بندوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، اور خلقت انسانی اسی لیے ہے کہ ان کی ہدایت ہوتی رہے تاکہ اطاعت پروردگار ہوتی رہے۔ اس لیے کہ جب تک بندہ اطاعت پروردگار نہیں کرے گا تب تک کہ بندگی کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ بندگی تو چھوڑے انسانیت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ انسانیت کا کل مبدا، کل مقصد، کل ضرورت یہی ہے کہ خدا کی بندگی کرے۔ وہ بندہ جو خدا کی بندگی نہیں کرتا ہے نہ اسے انسان کہا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر انسانیت ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ پیغمبر نے یہ بات بتائی کہ ان تاریخوں کی مستقل ہے، میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند عالم نے روز ازل سے قیامت تک کے لیے دونوں چیزوں کا ایک ساتھ رکھنا ضروری سمجھا ہے۔ فقط کتاب ہی نہیں کہ مثلا کتاب دیا ہوتا قیامت تک کے لیے کافی، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے ایک رہنما رہنا ضروری ہے، ایک رہنما رہنا ضروری ہے۔ جو پیغمبر نے کہا کتاب اور میری عطرت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اگر کتاب ہے تو اس کا رہنما ضرور ہے، اور شاید یہی وجہ ہے ہمارے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کتاب خدا موجود ہے تو کوئی نہ کوئی کتاب خدا کو سمجھانے والا موجود ہے، وہ کون ہے؟ پردے غیب میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ پیغمبر دونوں ایک ساتھ نہ لائے۔ اگر وجود مبارک حضرت حجت لازم نہ ہوتا تو کبھی پیغمبر حدیث میں اس چیز کا تذکرہ نہ کرتے، دونوں ایک ساتھ کتاب اللہ و عطرت۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ یاد رکھنا کتاب اور میری عطرت کبھی جدا نہیں ہو سکتی، کتاب اور میری عطرت کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں، قیامت تک کے لیے ساتھ ہے۔ قیامت تک قرآن اگر باقی ہے تو قرآن کا رہنما بھی باقی ہے۔ وجود امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، جب حقیقت وجود ہستی ہے، اگر امام زمان علیہ السلام کی وجود کو نہیں مانتے، بعض لوگ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ بعض لوگ امام زمانہ کے وجود کے قائل نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہیں لیکن آئیں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ بعض کے ہاں پیدا ہونا لکھا ہوا ہے، اور یہ تو طے سی بات ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے، روایات پڑھیں گے، یا جس مذہب کو پڑھیں گے، کوئی بھی مذہب ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی اس چیز کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب زمانے میں آفات اور مصیبتیں اور بلائیں اور فساد جب پھیلے گا تو کوئی نہ کوئی آئے گا
جو سب کو نجات دلائے گا. قوم میں یہ چیز ہے، ہر قوم میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آخر میں کوئی نہ کوئی آنے والا ہے. تو یہ عقیدہ ہر قوم میں پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، کوئی نہ کوئی آئے گا، کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا. تو اس بات کو سب مانتے ہیں کہ نجات دینے والا یقینی ہے کہ آنے والا ہے. پیغمبر نے واضح کر دیا کہ دیکھو تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ بتائے دیتے ہیں کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ وحی. جب قرآن موجود ہے تو یاد رکھنا اس کا ہادی بھی موجود ہے، اس کا بتانے والا بھی موجود ہے، اس کا سمجھانے والا بھی موجود ہے. قرآن موجود ہے تو اس کا ساتھی بھی موجود ہے، اس کا ذکر بھی موجود ہے، اس کا ساتھی بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہوا نہیں پر پیدا ہو چکا ہے، پیدا ہونے والا نہیں بلکہ پیدا ہو چکا ہے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد مبارک کا ماننا بہت ضروری ہے. لولا الحجت لصاحت الارض، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین درہم برہم، نظام ہستی درہم برہم ہو. لہذا امام کا ماننا بھی ضروری ہے، امام کی ماننا بھی ضروری ہے. فقط اور فقط امام کا ماننا ہی کافی نہیں بلکہ امام کی، بلکہ کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس چیز کو سمجھایا ہے فارسی میں کہ گفتگو شبیب مہدی استو نگاہ خام. میں نے ایک شب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا استو نگاہ خام، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. گفتہ من ہم استو ترک گناہ خام، تو آواز ہاتف آئی کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم گناہ چھوڑ دو، زیارت ہو جائے گی. یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتے ہیں تو ان کی بات ماننا ضروری ہے. ایک واقعہ اور احمد تمام آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ کے والد گرامی کی طرف سے ایک روایت ہم نے پڑھا تھا کہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے والد ایک مرتبہ وعدہ کیا اپنے آپ سے عہد کیا کہ 40 دن ہم زیارت عاشورہ پڑھیں گے تاکہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. 40 دن زیارت عاشورہ پڑھیں گے تاکہ امام سے زیارت ہو جائے. گویا اس عالم دین نے بتا دیا کہ زیارت عاشورہ میں کیا برکت پائی جاتی ہے، زیارت عاشورہ کی کیا برکت ہے. لہٰذا انہوں نے جب وعدہ کیا تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا زیارت. تو ایک دن ابھی 40 دن پورا نہیں ہوا تھا کہ نماز مغربین ظاہراً پڑھ رہے تھے. جہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ ان کے گھر میں کھڑکی موجود تھی، وہاں نماز پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گھر میں نور ساتے ہیں. ابھی 40 دن پورا نہیں ہوا تھا، نماز کے درمیان ان کی نظر ایک گھر پہ پڑی کہ جس گھر سے نور ساتے ہیں. نماز تمام کیا، نماز تمام کرنے کے بعد اس گھر کی جانب چل پڑے. وہاں پہنچے تو لوگوں کا ہجوم موجود تھا. پتہ چلا ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. گھر میں داخل ہوئے، لوگوں کو غصہ دیا اور اسی جگہ بیٹھے کہ جہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرما تھے. اب ان کے بغل میں بیٹھے تھے کہ مرتبہ امام نے کہا کہ سید ہم سے ملاقات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 40 دن زیارت عاشورہ پائے جائے. ہم سے ملاقات کے لیے ضروری نہیں کہ 40 دن تک زیارت عاشورہ، بلکہ یہ خاتون جو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے اس کی طرح بس ہو جاؤ. یہ خاتون جو اس دنیا سے رخصت ہوئی اس کی طرح ہو جاؤ. ایک مرتبہ وہ طالب دین نے سوال کیا کیا ہے ان کے یہاں کیا خصوصیت پائی جاتی تھی ان کی طرح ہو جائے. ایک مرتبہ امام نے بتایا ان کے اندر خاصیت یہ تھی اور جو انہوں نے کام کیا
وہ کون سا کام کیا کہ اس وقت حاکم نے اعلان کر کے رکھا تھا، ایران کی بات ہے، اس وقت حاکم نے اعلان کیا تھا کہ جو خاتون بغیر پردے کے ساتھ آئے گی اسے بخشا نہیں جائے گا، بغیر پردہ کے باہر رہنا ہے، سر کھلے باہر رہنا ہے، پردہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پردہ اگر کوئی کرے گا تو اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا حکومت نے کیا کہا کہ پردہ لازم نہیں ہے، بغیر پردہ کے خاتون نکلے گی، پردے کے ساتھ نہیں نکل سکتی۔ تو اس خاتون نے 7 سال تک اپنے آپ کو گھر میں قید کر کے یہ بتایا کہ دیکھو ہمیں بے پردگی منظور نہیں، ہمیں بے پردگی منظور نہیں، لہذا اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے اپنے خواہشات پر کنٹرول کر کے اپنے نفس پر قابو پا کر کے اس خاتون نے بتا دیا کہ اگر انسان اپنے نفس پر قابو پا جائے تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے، بس اپنے نفس پر کنٹرول کرتے جاؤ، برائیوں سے بچتے جاؤ، ہم سے ملاقات ہوتی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیدار کرنا ہے تو بہرحال ہمیں تمام کمیوں سے بچنا ہے، یا تو امام کی خواہش ہے، امام کی طرف سے مناہی ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اس لیے امام کی پیروی کرنا ہی اسی میں کامیابی ہے، امام کی سننا اسی میں کامیابی ہے، امام پر عقیدہ رکھنا اسی پر کامیابی۔ نہ یقین ہو کربلا کے میدان میں دیکھیں، کربلا کے میدان میں جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو اس سے پہلے خود امام نے بتایا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 4,000 فوجیں امام کے ساتھ آئیں، کہاں امام کا ساتھ دینے والے ہیں؟ تو امام نے کہا دیکھو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے جو خلوص دل سے ملنے والے، ہمارے ساتھ وہ آئیں جو خلوص دل سے کام کر سکیں، ہمیں فوج کی، تیر کی، تلوار کی، قبر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی ضرورت ہے جو صحیح معنی میں دین کے لیے کام کر سکیں۔ 4,000 فوج کو امام نے منع کر دیا، ساتھ میں کس کو لے گئے؟ مخلص بندے، جس میں اصغر جیسا معصوم ہے، اکبر جیسا شبیہ رسالت امام ہے، عباس جیسا شبیہ حضرت علی علیہ السلام ہے، زینب جیسی ثانیہ زہرا ہے، حسن کا لال جناب قاسم ہے جو شبیہ جناب امام حسن ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسے ساتھی ہیں کہ ہر حال میں جان دے سکتے ہیں، دنیا کی لالچ نہیں، دنیا کی خواہش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ زمانہ ہمارے خون کا پیاسا ہے، یہ ہم کو مارنا چاہتا ہے، یہ ہم کو قتل کرنا چاہتا ہے، تمہیں ہم آزاد کرتے ہیں، چلے جاؤ۔ اگر تمہیں شرم آتی ہے تو ہم چراغ کو گل کیے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کیا اور یہ چاہا کہ ہمارے چاہنے والے چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن حسین بھی جانتے ہیں کہ ہمارا حقیقی چاہنے والا کون ہے، ہمارا حقیقی چاہنے والا ہوگا تو ہمارے کہنے کے باوجود بھی ہماری مدد سے آگے نہیں، مدد کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جیسے چراغ کو روشن کیا، ایک مرتبہ دیکھتے کیا ہے، چاہنے والے اپنے گردن پر تلوار رکھ کے فریاد کرتے ہیں میرے مولا اگر 70 مرتبہ مارا جائے، 70 مرتبہ زندہ کیا جائے اور یہ کہا جائے آپ کے دامن کو چھوڑ دیں، میرے مولا آپ کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں۔ عزیزان محترم، حسین کے چاہنے والے، امام کے چاہنے والے نہ امام کی بات کو ترک کرتے ہیں، نہ امام کے ساتھ کو ترک کرتے ہیں، بلکہ امام کے ساتھ ہر حال میں رہا کرتے ہیں۔ روز عاشور آئی، حسین کے قدموں میں آنے لگے، مولا ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، مولا ہم مرنا چاہتے ہیں۔
ایک ایک ساتھی آیا حسین کے سے اجازت لینے کے بعد حسین پر قربان ہوا. ایک مرتبہ حسین نے مقتل میں جاتے ہیں, آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا, ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. ایک مرتبہ ایک ننھے سے بچے نے جیسے ہی امام کی اس فریاد کو سنا اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. گویا جناب علی اصغر نے بتانا چاہا, یاد رکھنا جب امام وقت آواز دیں تو ان کی آواز پر لبیک کہنا ہمارے زبان نہیں ہے, لیکن ہم اپنی حرکت سے بتا رہے ہیں, اپنے مولا کے فریاد پر لبیک کہہ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو حرکت ہی سے صحیح لبیک کہہ دینا, عمل کر کے صحیح لبیک کر کے لبیک کہہ دینا. اور باب اعزاز امام حسین علیہ السلام مکہ سے خیمے میں واپس آئے. خیمے میں کوہرام بپا ہے, اے بیویاں رو رہی ہیں. امام حسین نے جناب زینب سے سوال کیا, اے بہن زینب ہماری زندگی میں رونے کا کیا سوال ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا حسین اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا لیا ہے. حسین نے اصغر کو گود میں لیا, مقتل پہنچے. اے فوج آدھا تمہاری نظروں میں میں خطا کار ہوں, اس بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ اس بچے کو ایک قطرہ پانی پلا دو. کوئی لبیک نہیں کہتا, سر ساتھ آواز دیتا ہے اینا اینا حرملا اقضا کلام الحسین. حرملا کہاں ہے؟ کلام حسین کو قطع کر دے. حرملا آگے بڑھتا ہے, تیر کو چلے کمان میں جوڑتا ہے, حسین کی جانب پھینکتا ہے. اصغر نے ہومک کر کے اپنے گلے پر لیا, بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر قربان ہو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق زہرا و ابیہا و علیہا و بنیہا, پروردگار ہمارے مختصر سے عمل قبول فرما. آمین عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. آمین ہم نے جو بیمار ہیں کو شفا عطا فرما. جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بارک اللہ امام زمان علیہ السلام کے ذکر میں تعجیل فرما. اور سے متوار گزارش ہے کہ جملہ مرحومین امیر بانو, امیر علی, ریاض فاطمہ, امیر فاطمہ, انیس فاطمہ, طاہر فاطمہ, تفسیر فاطمہ, شیرازی زندگی, مولانا رضا احترام, من عباس, ضمیر فاطمہ, یوسف حسن, انیس عباس, نیاز فاطمہ,